أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرة ونشر الرياح برحمة وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے جسے موت کا ذکر سن کے علی یاد آتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موت کا ذکر سن کے علی یاد آتا ہے اور کچھ وہ ہیں جنہیں علی کا ذکر سن کے موت آ جاتی ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو جان نکلنے کی کیفیت ہے اسے قرآن نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے. اس میں سے ایک سورہ نازعات میں ہے. سورہ نازعات یہ ایک مکمل علوم قرآن کی بحث ہے کہ سورہ مزمل کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر، پھر سورہ قیامت اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ دہر، معذرت اس وقت سورہ دہر، پھر سورہ نازعات اور سورہ عبس و تولی. یہ سارے ایک طریقے سے پیئرڈ سورے ہیں، یعنی جوڑے ہیں ان کے میسیجز کے. سورہ مزمل کے بعد سے قرآن کریم میں جتنے بھی سورے ہیں وہ پیئرڈ کی صورت میں پیغام ہیں ان کے. سورہ مزمل اور سورہ مدثر، سورہ مزمل میں یہ بتلایا گیا ہے حضور کے بارے میں کہ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے. سورہ مدثر میں بتلایا کہ آپ نے دن کیسے گزارنا ہے. یا ایھا المزمل، اے رات میں کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کیجئے مگر کچھ کم قیام کیجئے. تو یا آدھی رات قیام کیجئے یا اس سے بھی کم قیام کیجئے اور قرآن کو پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. یہ رات کا دستور العمل ہے حضور کے لیے. اور اگلی صورت میں یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھ کر باہر نکلنے والے دن کے وقت میں، قم فانذر، آپ اٹھیے اور اب ڈرانا شروع کیجیے اور اپنے لباس کو پاک کیجیے اور اپنے آپ سے، اگر یہ ہر مبلغ کے لیے کہ اگر جو میل کچیل ہو اس کو دور کرو. ایک مبلغ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے اپنی تبلیغ کے وقت میں، ورنہ اگر اس کا لباس، میں نہیں کہہ رہا نیا ہونا چاہیے لیکن صاف ہونا چاہیے، اس کا وجود جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے. تو یہ ہے دن کی تبلیغ کا میسج. تو مزمل اور مدثر ایک پیر ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ قیامت. تو سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں قسمیں کھائی ہیں. اور پھر ہے سورہ دہر. تو سورہ قیامت اور سورہ دہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیر ہے. پھر سورہ مرسلات اور سورہ نبع عظیم یہ ایک پیر ہے. سورہ نازعات اور سورہ عبسہ یہ پھر ایک اور پیر ہے.
اس طریقے سے آخر تک ہے. سورہ ماؤن اور سورہ کوثر ایک پیر ہے. سورہ ماؤن میں الہاکم التکاثر، سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر. الہاکم التکاثر کثرت مال و اولاد، اس کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا. لیکن ہر کثرت بری ہے؟ نہیں. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک ایسی ہستی عطا کی جس میں سارا خیر کثیر موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس طرح سورہ زلزال اور سورہ بینہ ایک میسج ہے، اس میں اب بہت تفصیل ہے اس میں کہ کیا کچھ بیان کیا جائے. اور اس طرح سے آخر میں بہت سے مومنین جانتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ایک پیر ہے نا. تعویذ کی صورت میں دو سورہ حضور پہ نازل ہوئے. تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ مثلا سورہ قیامت اور سورہ انسان. سورہ قیامت لا اقسم بیوم القیامہ، اور اس میں بھی ایک معمولاً بات ہے کہ سورہ قیام یعنی جو پیر میں جو پہلا سورہ ہے وہ قسم سے شروع ہوتا ہے یوزولی، اور جو دوسرا سورہ ہے وہ وداؤٹ قسم ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے. سورہ قیامت لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ ہم اس کی عظام، اس کی ہڈیوں کو کیا دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ ہم بلا یقیناً کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا، پروردگار تیرے پاس کیا ثبوت ہے اس وقت کہ تو ہڈیوں کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو قدرت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم قادر ہیں کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس وہ بھی دوبارہ لے آئیں اگر تم ان فنگر پرنٹس کو ختم کر دو تو، اور وہ بھی یونیک لے آئیں. لیکن فنگر پرنٹس دنیا کے 7 بلین مثلا لوگوں کے سب کے الگ الگ ہیں، ہر فنگر کے الگ الگ ہیں. اسی لیے آپ کی آئیڈینٹی ہے اس سے. اگر اور اس سے آئیڈینٹی اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ اس میں کٹ لگاتے ہیں، اس کو جلا دیں، اس کو ختم کر دیں، تو جب آئے گا تو وہی آئے گا کہ جو پہلے اللہ نے دیا تھا. واللہ سبحانہ و تعالیٰ، ورنہ تو بہت آسان ہے کسی کو اپنی آئیڈینٹی چینج کرنا کہ وہ اس ہاتھ کو خراب کر دے، اس کے بعد پھر کچھ اور آ جائے گا تو پھر ٹھیک آئیڈینٹی چینج ہوگا، لیکن چینج نہیں کر سکتے. اتنے سے ایک انچ کے حصے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 بلین ڈیزائنز بنائے. 7 بلین ڈیزائنز ہیں اس پر. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ جب فنگر پرنٹس کو بنا سکتے ہیں تو ہم یہ بھی قادر ہیں کہ تمہاری ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان یہ چاہتا ہے اس کے لیے برائی اور شر کا راستہ کھلا رہے، اس لیے یقین نہیں کرتا. یہ سورہ قیامت. اور پھر سورہ انسان جو اس کا پیر ہے، اس کا آغاز یہ ہوا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تو پھر ہم نے انسان کو ایک نجس قطرے سے خلق کیا اور اسے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت عطا کی ہے نا. اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت کی کہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. پھر سورہ نازعات ہے، نازعات اور عبسہ. ان پیئرز پر کبھی بات ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا، سورہ نازعات کا جو آغاز ہے وہ ہے والنازعات غرقا. اس میں بھی جو 5 ابتدا میں قسمیں کھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، والنازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان قسموں کا انداز بھی اور اس قسموں میں جو میسج ہے وہ بھی تقریباً وہ بھی 5 اور صورتوں کو ملائیے تو پھر ایک میسج بنتا ہے. سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورہ عادیات. ان سب میں قسموں کا انداز ایک ہی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تقریباً 6 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس گفتگو کرتے ہوئے، لیکن ابھی ہزاروں موضوعات ہیں جن پہ گفتگو باقی ہے کرنا، بہت کچھ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنی طولانی تمہید میں جانا نہیں چاہتا تھا. بہرحال اب آ جائیے اصل مطلب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان فرشتوں کی قسم جو روح قبض کرتے ہیں. اچھا، روح قبض کرنے کا جو انداز ہے، یہ 2 آیتیں بہت ہی لطیف ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم کے جو سختی سے جان نکالتے ہیں.
والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نشاط کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ یہ دو آیتوں میں بالکل مختلف انداز ہے کہ روح قبض کیسے ہو رہی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو علی کا ذکر سن کر موت آ جائے، کچھ کو موت کا ذکر سن کے علی یاد آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات ہو رہی۔ والنازعات غرقا، نزع کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو سختی کے ساتھ جدا کرنا۔ ایک آیت میرے خیال میں یاد نہ بھی ہو تو اگر میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی۔ اللہم انک مالک الملک، دعاؤں میں بھی ہے، تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پروردگار تو وہ ہے تعطی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ عطا کا جو اپوزٹ ہے عربی میں وہ ہے اخذ کرنا، عطا کرنا اور اخذ کرنا یعنی لے لینا، لیکن آیت یہ نہیں ہے تعطی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء، تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کیوں فرق ہے دونوں؟ تنزع کہتے ہیں سختی کے ساتھ لینا، یعنی جب اللہ دیتا ہے ملک کسی کو اقتدار تو وہ دونوں ہاتھوں سے لے لیتا ہے، جب اللہ لے رہا ہوتا ہے تو اتنی آسانی سے دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ زبردستی لے لیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ یہ والنازعات غرقا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو سختی کے ساتھ جان نکل رہی ہوتی ہے، نزع کہتے ہیں سختی کے ساتھ کسی چیز کو جدا کرنا، اور والنازعات غرقا، اور جب وہ جدا بھی کرتے ہیں سختی کے ساتھ جان کو تو غرقن، یعنی غرقن کا مطلب ہے وہی ڈوب کر، اس لیے کہ گویا ایک فرشتہ بالکل جسم کے اندر سے جان کھینچ رہا ہے۔ جو روایات میں تعبیر آئی ہے کہ جیسے کسی مخمل کے کپڑے کو خاردار کانٹوں پر رکھ کر کھینچ لیا جائے تو وہ جو تکلیف ہے، ان فرشتوں کی قسم کہ جو شدت اور تکلیف سے جان کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نشاط خوشی شادابی کے ساتھ جان کو نکال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جان نکلنے کی بڑی مختلف کیفیت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب مومن، کچھ مومنین انشاءاللہ ان کے لیے جان کرنے کی منزل ایسی ہے کہ جیسے گلاب کا پھول کسی کو سنگھا دیا جائے۔ ایک ہے بے منزلت الشراب البارد، یعنی ابھی سخت گرمی تھی نا، اس میں کوئی آپ کو ٹھنڈا مشروب لا کر دے تو ٹھنڈا مشروب ایک دم، ویسے ہے جان نکل جانا کہ کیسے کسی نے ٹھنڈا پانی پلا دیا ہو شدید گرمی میں۔ تو وہ ناشطات نشطا، کچھ وہ ہوں گے کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جب وہ جان نکالتے ہیں تو بہت نشاط شادابی کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مومن اپنی سوء عاقبت کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری عاقبت ٹھیک ہے یا نہیں، میں نجات پا رہا ہوں یا نہیں، تو اس وقت جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس معاملے میں پریشان ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل رہی ہے تو میرا انجام کیا ہے، بہتر ہے یا نہیں۔ اور اس وقت ملک الموت اس سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں لینے کے لیے کون آئے۔ یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر جب وہ سرکار ختمی مرتبت کو اور امیر المومنین کو اور ائمہ علیہ السلام کے انوار مقدسہ کو دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں حق پر دنیا سے جا رہا ہوں، لہذا اسے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہے والناشطات نشطا، جب جان نکالتے ہیں تو بہت نشاط اور شادابی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ نکالتے ہیں جان تو پھر آگے فرمایا والسابحات سبحا، اور بہت سرعت سے اللہ کا حکم بجا لانے والے فرشتوں کی قسم، والسابقات سبقا، کہ جو سبقت کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بجا لانے میں، فالمدبرات امرا، اور جو امور کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں ان کی قسم۔ اچھا، جواب قسم یہاں پر کیا، کس بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہاں پر مینشن نہیں ہے فی الحال۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں بات، یوم ترجف الراجفہ، قیامت کے بارے میں بات شروع کر دی کہ قیامت کے دن آئے گا کیسے۔ تو میں نے کیا نا کہ جو پیرز ہیں اس سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی کیوں ہے۔ تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان وہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ قیامت کا دن بھی کوئی آنے والا ہے اور اسے جانا ہے، تو ان فرشتوں کی قسم کہ وہ آنے والا ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے کوئی۔ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کریم میں بعض سوروں میں، یوم المستقر، قیامت کے دن کے لیے تعبیر کا میں انگریزی ترجمہ کروں تو آپ کو شاید زیادہ لطف آئے گا۔ قیامت کے دن کا نام رکھا گیا سیٹلمنٹ کا دن،
جب کمپلیٹ سیٹلمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے نا، معاملہ ختم ہو گیا، اب جو جس کے پاس ہے وہ ایکسچینج ہو گیا. تو آپ نے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خیر عمل بھجوایا تھا وہ بھجوا دیا ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ آپ کو ملنا تھا وہ مل گیا ہے. تو قیامت کے دن سیٹلمنٹ کر دینا ہے. اب یہاں عرض یہ ہے کہ لاسٹ ویک میں نے آپ کے سامنے جو کچھ، جب انسان سارے مراحل کو طے کر کے پہنچے گا تو جنت کے دروازے پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اور جو جہنم کے دروازوں پہ لکھا ہوا وہ بھی سامنے ہوگا. تو جو جنت کے دروازوں کی تفصیل تھی وہ آ چکی تھی لاسٹ ویک، جو جہنم کے دروازوں کی تفصیل تھی وہ آج انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ وہ جو روایت ہے وہ مکمل ہو جائے اور ایک حد تک یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. اچھا، جنت کے دروازوں پر جو ہے اس کو میں اگر ایک لفظ میں اور ایک جملے میں مجھے آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پہلے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد یہ لکھا ہوا تھا. یہ تو آپ کو یاد ہے نا. اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ زندگی گزارنے کے 4 طریقے، ہر شے کا ایک اچھا طریقہ، زندگی گزارنے کے 4 صحیح طریقے. ان میں سے قناعت ہے، حق کو ادا کرنا ہے، کینہ دل سے نکال دینا ہے، اور خیر والوں کی محفل میں بیٹھنا. دوسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہر شے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور آخرت میں سرور کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، بے کسوں کے ساتھ مہربانی کریں، مومنین کے حوائج کو پورا کریں، اور فقراء اور مساکین میں ان کے ہاں جو کمی ہے اس کو پورا کر دیں. تیسرے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اور حیلہ ہے اور صحیح روش ہے، اور دنیا میں صحت کی صحیح روش یہ ہے کہ کم بولیں، کم سوئیں، کم کھائیں اور کم دنیا کے پیچھے بھاگیں. چوتھے دروازے پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد کہ اگر جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو قیامت کے دن پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام رکھے اور اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام رکھے. اور جب بولے فلیقل خیرن، جب بولے تو خیر کے ساتھ بولے، ورنہ یسکت، خاموش رہے. پانچویں دروازے پر کلمے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے وہ کسی اور پر ظلم نہ کرے، جو چاہتا ہے کہ اس پر سب و شتم نہ ہو وہ کسی اور پر سب و شتم نہ کرے، اور جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں عروۃ الوثقیٰ یعنی اس مضبوط رسی کو تھام کر رکھے کہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اسے پھر چاہیے کہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اس لیے کہ پانچویں دروازے پر یہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہے. چھٹے دروازے پر لکھا ہوا ہے کلمے کے بعد جو چاہتا ہے کہ اپنی قبر کو وسیع کر لے اسے چاہیے مسجد میں جھاڑو دے. جو چاہتا ہے کہ حشرات الارض اس کے بدن کو نہ کھا جائے اسے چاہیے مسجد میں سکونت یعنی مسجد میں زیادہ رہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل آ چکی ہے اس لیے میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اور جو چاہتا ہے کہ شادابی کے ساتھ قبر میں رہے اسے چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے اچھا فرش بچھائے لوگوں کے لیے. اس پہ بات ہو چکی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ 7ویں دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کے بعد جو چاہتا ہے اس کا قلب نورانی رہے اسے چاہیے کہ مریض کی عیادت کرے، جنازوں میں شرکت کرے، اپنا کفن خرید کے رکھے، قرض لے تو ادا کرے. اور 8ویں دروازے پر کلمے کے بعد لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے ان دروازوں میں داخل ہونا اسے چاہیے کہ تمسک کرے ان 4 خصلتوں کے ساتھ: سخاوت، حسن خلق، صدقہ اور لوگوں کو اذیت دینے سے محفوظ رہنا. زبان بھی محفوظ رہے اور ہاتھ بھی محفوظ رہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد حضور نے دیکھنا شروع کیا جہنم کے دروازوں پر. جہنم کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے پر نہیں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اس لیے کہ جو ان کا ماننے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. جہنم کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا 3 کلمات: من رجا اللہ سعید، جو اللہ سے امید رکھے بالآخر کامیاب ہوگا. جو اللہ کا خوف دل میں رکھے وہ امن میں رہے گا، اور ہلاک تکبر غرور سے ہلاک وہ ہو جائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ اپنی امید کو کہیں اور سے باندھے گا. اس کے ترجمے میں وضاحت کر دوں کہ اللہ اور اللہ والے، اس لیے کہ اللہ والوں سے جو امید ہے آپ کی وہ اللہ ہی سے امید ہے. در حقیقت کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ ابھی جو میں نے سورہ نازعات کی آیت پڑھی فالمدبرات امرن، کہ تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم. تو تدبیر تو اللہ کرتا ہے نا، تدبیر تو اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے کچھ فرشتوں کو متعین کیا ہے. یہ خود وسیلے پر آیت ہے. تدبیر اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں. لا یمسکہن الا الرحمن، قرآن میں ہے کہ پرندوں کو ہواؤں میں کوئی نہیں رکھتا مگر یہ کہ رحمان. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں والصافات یہ کر کے پرندوں کے پروں پر بھی بات کی ہے
کہ پرندے جو اڑتے ہیں وہ ان پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہیں. تو پروں کے ذریعے سے وہ آسمان پر رہتے ہیں یا ہواؤں پہ رہتے ہیں یا اللہ رکھتا ہے انہیں؟ بہت واضح اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وسیلہ عطا کیا ہے کہ جس وسیلے سے وہ آسمانوں میں رہتے ہیں. شفا تو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مریض کو شفا دے سکتے ہیں. مردہ جو ہے وہ اللہ زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مردہ زندہ کر سکتے ہیں. رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے کہ مٹی سے پرندہ بناؤں اور اس میں جب پھونک دوں تو فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اڑ جائے اللہ کے اذن سے، اور مریض کو شفا دوں اللہ کے اذن سے، اور مردے کو زندہ کروں اللہ کے اذن سے. تو یہ اللہ کے اذن سے سب ممکن ہے. اس پہ زیادہ تفصیل میں جائے تو جا سکتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ تھا اسے زندہ کر دیا، اور علی ابن ابی طالب نے زندہ لے کر آ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور علی نے پڑھ دیا تو مردہ ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا. یا علی تو اللہ سے امید اور اللہ والوں سے امید. اللہ والوں سے امید کا مطلب ہے اللہ ہی سے امید. دوسرے دروازے پر یہ لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت میں عریان نہ ہو، عربی چھوڑا ہوں آگے بڑھا ہوں، جو چاہتا ہے قیامت میں عریان نہ ہو اسے چاہیے بے لباسوں کو یہاں لباس دے. اللہ اکبر. جو چاہتا ہے قیامت میں اللہ یکون عطشانن، پیاسا نہ ہو، اسے چاہیے یہاں پیاسوں کو پانی پلائے. یہاں پیاسوں کو پانی پلائیے، قیامت میں انشاءاللہ پیاسے نہیں ہوں گے. حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ نے کہا تھا حضور کو خواب میں، حضور نے خواب دیکھا تھا، اور حضور نے خواب جب فجر کی نماز کے بعد حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو، اور میں نے دیکھا جعفر طیار کو، شہادت ہو چکی ہے ان کی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. بہت عظیم مقام ہے حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار کا. تو حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اور ہماری نسلیں اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو حضور نے سوال کیا کہ ای الاعمال وجدتما افضل، آپ دونوں نے کون سا عمل سب سے افضل پایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے. 3 اعمال سب سے افضل پائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار جیسی ہستیوں نے. پہلا عمل ہے الصلاۃ علیک، دوسرا ہے سقی الماء وحب علی ابن ابی طالب. 3 عمل، آپ پر درود بھیجنا، پیاسے کو پانی پلانا، علی سے محبت کرنا، یہ 3 عمل سب سے افضل پائے. یا علی تو پیاسے کو پانی پلانا حضور سے متصل عمل ہے کہ حضور پر درود بھیجی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا شان ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کی کہ ایک مجلس میں یہ تینوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ مجلس میں درود بھی بھیجتے ہیں، مجلس میں پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور محبت علی ہے تبھی تو مجلس حسین میں آتے ہیں. تو یہ امام حسین السلام کی مجلس کا معجزہ ہے. بہرحال پیاسے کو پانی پلانا، جب پانی اویلیبل ہو، جیسے کہ اس وقت الحمدللہ اویلیبل ہے، تو غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جہاں پانی اویلیبل نہ ہو اور پھر پیاسے کو پانی پلانا مردہ زندہ کرنے کے برابر ہے. یہ شان ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. جو چاہتا ہے قیامت میں بے لباس نہ ہو وہ یہاں لباس دے بے لباسوں کو. جو پیاسا نہ ہو قیامت میں چاہتا ہے یہاں پیاسوں کو پانی پلائے. یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں پر پانی ممکن نہیں ہے وہاں پانی پلانا، وہ تو کیا ہی کہنا، لیکن جہاں پانی اویلیبل بھی ہے آپ پیاسوں کو، بہت سارے یہاں پر والنٹیئرز ہوتے ہیں نیاز کے دوران پانی پلا رہے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی عالم کے لیے، کبھی کسی بزرگ کے لیے بچے پانی لے کر آتے ہیں. یہ بہت ثواب ہے اس میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں بھوکا نہ ہو، اسے چاہیے کہ دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلائے. جو اطعام المومنین ہے، مومنین کو کھانا کھلانا، اس میں مستحق ہونا یا نہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. کسی بھی مومن کو کھانا کھلائیے، اس کا ثواب اور اجر ہے.
خود یہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ بھی سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ پہلا دسترخوان ابو طالب نے بچھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعوت ذوالعشیرہ میں طعام کا اہتمام ابو طالب علیہ السلام نے کیا تھا۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ابو طالب کا احسان مند بنا دیا کہ دسترخوان ابو طالب کے احسان مند رہو تم، اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام نے سارا یہ اہتمام کیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے یہاں کبھی نیاز میں کمی نہیں ہوئی، کبھی دسترخوان پہ کمی نہیں ہوئی، اور یہ دسترخوان کی صفت ایسی ہے کہ غریب بھی آ کر عزت نفس کے ساتھ کھانا کھا کر جاتا ہے، اور امیر بھی بالکل فقیر حسین بن کر یہاں کھانا کھا لے جاتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ یا علی، یا علی، یہ دوسرے دروازے پر لکھا ہے۔ وعلی الباب الثالث، تیسرے دروازے پر جہنم کے لکھا ہے لعن اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الباخلین، بخل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الظالمین، ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بخل کرنا چھوڑ دیں، اور ظلم کرنا چھوڑ دیں، ظلم اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ بعض لوگ بخل کرتے ہیں، باہر مومنین کے لیے وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بخل کرتے ہیں، اس پہ بھی احتیاط کیجیے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اوسع الصدقات، سب سے زیادہ افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی توسیع کرتے ہیں آپ، یعنی کوئی آسانی فراہم کرتے ہیں جس میں آپ کو کوئی مال خرچ کرنا پڑے لیکن ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو یہ بڑا بیلنس ہے، نہ اسراف کی طرف جائیے نہ بخل کی طرف آئیے، ایک صراط مستقیم پر رہیے۔ چوتھے دروازے پر لکھا ہے کہ اضل اللہ من اہان الاسلام، خدا اسے تو ذلیل ضرور کرے گا جو اسلام کی توہین کرے، اضل اللہ من اہان اہل البیت، خدا ذلیل اسے بھی کرے گا جو اہل البیت کی توہین کرے، چاہے وہ کوئی پر اسرار ہو یا کوئی نالائق ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پانچویں دروازے پر جہنم کے لکھا ہے کہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہ جاؤ، اس لیے کہ ایمان آخر میں ضائع ہو جائے گا۔ کاش اس کی وضاحت کا موقع ہوتا، لیکن وقت نہیں ہے بالکل۔ کم بات کرو، دوبارہ سے آ رہا ہے، کم بات کرو۔ یہ جیسے جیسے ہمارے جوان ساتھی جو میرے سن رہے ہیں اور جو آن لائن سنیں گے، جیسے جیسے آپ ایک تجربے تک پہنچتے رہیں گے نا، آپ کو خود اس بات کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ کاش میں نے بہت سی چیزیں نہ بولی ہوتی۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کہاں کہنا ہے، اور کیا نہیں کہنا اور خاموش رہنا ہے۔ تو بات نہ کرو، حدیث باقاعدہ لکھا ہوا یہ کہ کثرت کے ساتھ بات نہ کرو، اور اگر تم نے بہت زیادہ باتیں کی جس کا تمہیں کوئی نفع نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے ایک دن دور ہو جاؤ گے۔ اور جب کسی ظالم کو دیکھو تو ہرگز ساتھ نہ دو، اس لیے کہ جہنم کا وہ جو دروازہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ظالم نہیں، ظالم کا ساتھ دینے والے کے لیے۔ اب اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، خیر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ چھٹے دروازے پر لکھا تھا انا حرام علی المجتہدین، یہ جہنم حرام ہے کوشش کرنے والوں پر، جو اللہ کی راہ میں مجتہدین کا مطلب یہاں کوشش کرنے والے ہیں۔ انا حرام علی المتصدقین، اور یہ جہنم حرام ہے صدقہ دینے والوں پر۔ انا حرام علی الصائمین، اور یہ جہنم حرام ہے روزہ رکھنے والوں پر۔ جہنم حرام ہے، سبحان اللہ۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ساتویں دروازے پر لکھا تھا جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ ساتویں دروازے پر 3 کلمات یہ لکھے تھے حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا خود حساب کرو اس سے قبل کہ حساب کیا جائے۔
میں نے آپ کے سامنے اسٹیفن کووے کی بک سے پڑھا تھا 7 ہیبٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل، کہ اس نے لکھا تھا کہ جب فیونرل ہوتا ہے تو فیونرل پہ آ کے آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، یوزولی یہاں پر جو ویسٹرن فیونرل ہوتا ہے اس میں کچھ اسپیچ کرتے ہیں 3-4 منٹ کی، 5 منٹ کی، تو اس میں آپ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے وہ خود لکھو اس وقت. سوچو کہ تمہارے جنازے پر جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اور کون آئے گا تمہارے جنازے پر اور کون نہیں آنا چاہے گا تمہارے جنازے پر. یہ وہ کلام ہے کہ جو جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے، اور امیر المومنین نے اسے پہلے بیان کیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. لازمی سی بات اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کرو، سوچو کہ جیسے مر چکے ہو تو اس وقت کیا ہو، اس وقت سوچو اس بات کو. اور پھر جنت کے دروازے پر لکھا تھا وَبِّخُوا نُفُوسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوَبِّخُوا. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، ایکچولی توبیخ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی خود ڈانٹ ڈپٹ کرو قبل اس کے کہ کوئی اور پھر آگے ڈانٹ ڈپٹ کرے، خود. اور اللہ کو پکارو قبل اس کے کہ انتردوا علیہ، قبل اس کے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤ، پھر دعا کا موقع نہ رہے، اس سے پہلے اللہ کو پکار کر دعا کر لو. بہت کچھ ان کلمات میں ہے، اور ہر ایک پر اگر ایک گفتگو بھی کی جائے تو کم از کم ایک اشرا ہو جائے گا، لیکن ترجمے کی حد تک یہ روایت آپ تک پہنچ گئی. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور مصائب چند لمحوں کے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کریں اس دنیا میں. اللہ چاہتا ہے کہ جو آرڈنری چیزیں نا اس کو ایکسٹرا آرڈنری وے میں کریں. بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ ہر رات 10,000 دفعہ کوئی ذکر پڑھیں گے یا 1000 رکعت کوئی نماز پڑھیں گے. یہ ہم سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ انبیاء سے ہے یا ائمہ علیہ السلام سے، ہم سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جو آرڈنری چیزیں نا بظاہر اسے ایکسٹرا آرڈنری وے میں کریں. یعنی کسی سے ملنا ایک معمولی سا کام ہے، لیکن اس کو اتنے خلوص کے ساتھ آپ ملیں کہ جب آپ ہاتھ ملائیں تو حدیث میں ہے کہ جس مومن کے لیے دوسرے کے اعتبار سے اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی، ایک تو یہ کہ جب دو مومن اللہ کی خاطر ہاتھ ملائیں. اب ہاتھ ملانا ایک بظاہر معمولی سا کام ہے، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا. تو کہ ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اب آپ نے ایک کام تھا جو بظاہر معمولی تھا لیکن غیر معمولی طریقے سے کیا اس کام کو، اور جس کے دل میں زیادہ 70 نیکیاں ہیں، 69 اس کے لیے جس کے دل میں زیادہ محبت تھی اس دوسرے مومن کے لیے. اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کام بظاہر معمولی ہے لیکن آپ نے اس کو غیر معمولی طریقے سے کیا. 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، غیر معمولی طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، علی کے واقع محب ہے تو اپنے اندر کا مرہم مار دو. بات پہنچ رہی نا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے کہ اگر اندر مرہب ہے، تکبر ہے، غرور ہے، جو دولت کو ہضم نہ کر سکے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جو تعریف کو ہضم نہ کر سکے وہ ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے. ہر چیز کو ڈائجسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جو غم کو ہضم نہ کر سکے وہ مایوسی میں مبتلا ہوتا ہے. غم کو بھی ڈائجسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اہل بیت نے سکھلایا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ زندگی یا علی، یہ زندگی کے قیمتی ترین کچھ میسیجز ہیں. اگر آپ اس کو فالو کر لیں اور میں فالو کر لوں، زمین سے آسمان تک زندگی بدل جائے گی. یقین کریں، کوئی تعریف کرے تو ہضم کرنا سیکھے، ریاکاری کی طرف نہ جائیں. دولت اللہ عطا کرے اس کو ہضم کرنا سیکھے صحیح طرح سے. کوئی مقام عطا کرے اس کو ہضم کرنا سیکھے، تکبر کی طرف نہ جائیں. اور کس کی زندگی میں غم نہیں ہوگا، کبھی آپ کی زندگی میں بھی آئے گا. وہ غم بھی ایبزارب کرنا سیکھے، ورنہ مایوسی کی طرف جائیں گے. غم کو ایبزارب کرنے کے لیے اعلی ترین مثال دوں آپ کو، ما رأیت الا جمیلہ. جب ایک وہ خاتون کہ جس کی چادر بھی چھینی جا چکی ہے اور جو ظالم کے دربار میں ہے اور جس کے بھائی کا لاشا پامال ہو چکا ہے اور جس کے بھتیجے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور جس کی بھتیجی کو تماچے مارے جا رہے ہیں، وہ کہے ما رأیت الا جمیلہ.
میں نے خدا کی جانب سے سوائے خیر اور خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ غم کو ایبزارب کر لینا اپنے ایمان میں، سبحان اللہ، اپنے کردار میں، یہ ہے غم ایبزارب کر لینا کہ پھر وہاں پر بھی حسن و جمال ہی نظر آئے، کچھ اور نظر نہ آئے. جب میرے بھائی کلام پڑھ رہے تھے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں انہی کلمات پہ کچھ بات کروں کہ روایت میں ہے کہ جب امام حسین کے سر اقدس پر کسی نے پتھر پھینکنا چاہا تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی پیشانی اطہر کو اونٹ کی کوہان پر ایسے مارا کہ بی بی کی پیشانی سے خون جاری تھا، اور کہہ رہی تھی کہ اے بھیا مصائب تو سوچے تھے لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وہ منزل بھی آئے گی کہ آپ کے سر پر بھی کوئی پتھر مارے گا. وہ بھی زینب کے سامنے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جو غم عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. مرحومین کے اصال ثواب کے مجلے سے اگر ایک آہ جائے گی، اللہ جانے ان کی قبر میں کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے گا. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جب اسی بہن کے سامنے بھائی کے لبوں سے گستاخی کی گئی. جب بی بی زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے امام حسین کے دندان مبارک پر وہ چھڑی مارنا شروع کی. ابو بزر اسلمی وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول کہتا ہے کہ یہ کن لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے. رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے، یہ کن لبوں پر چھڑی مار. میں کہتا ہوں کہ جب ایک صحابی برداشت نہ کر سکا تو علی کی بیٹی نے، بی بی زینب نے وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا. یہاں عرب شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر سنا کر مصائب ختم کرتا ہوں. عرب شاعر نے شعر یہ لکھا کہ امام حسین ایسے مظلوم ہیں کہ حسین کا لاشا پامال ہوا، ایک ایک شے پامال ہو گئی حسین کی نا. ایک بڑے آیت اللہ کے پاس میں نجف میں گیا تھا جب زیارت کے لیے، تو وہاں ان کے پاس ملاقات کے لیے بھی گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب جانا نا حسین کے حرم میں، ہم نجف سے کربلا جا رہے تھے، تو زری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ کوئی میت ہے، کوئی لاشا ہے، سوچنا لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں، لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں وہاں زری کے سامنے. کہنا سلام ان کٹے ہوئے اعضاء پر جے. لہذا حسین کا پورا جسم بکھر گیا تھا. حسین کی پسلیاں ایک طرف تھی، ہاتھ ایک طرف تھے، انگلیاں ایک طرف تھے. حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر بکھر گیا تھا. اس عرب شاعر نے شعر کا، آپ کی صدائیں بلند ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں جتنا دم ہے، اس عرب شاعر نے شعر یہ کہا، حسین کا لاشا تو پامال ہو گیا لیکن سر نوک نیزہ پر بلند تھا تو ابھی سر نہیں پامال ہوا تھا، وہ سر یزید کے دربار میں پامال ہوا. جب چھڑی ماری گئی حسین کے سر، زینب کے سامنے حسین کا سر پامال ہو رہا، لب حسین پامال ہو رہے تھے، دندان مبارک سے خون جاری تھا. بہن دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کربلا میں تیرا لاشا پامال ہوا، یزید کے دربار میں حسین کا چہرہ پامال. حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ. مغرب کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بالخصوص شب جمعہ چونکہ اب شروع ہو چکی ہے، لہذا مولا کی خدمت میں چلیں. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجینا اشفع لنا. شب امام حسین کربلا پہنچ کر یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا